میں ہوں موئز جعفری اور میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ آج ہم بات کریں گے ملٹری کورٹس کے حوالے سے اور کراچی کی سیاست کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ کراچی کی سیاست میں اب 3 دھڑوں بٹی ایک پرانی جو MQM الطاف تھی وہ اب جو ہے نظر آتی ہے۔ PSP جو کہ باقاعدہ علیحدہ ہو چکی ہے، اور پھر MQM پاکستان اور MQM لندن جو کہ MQM کے بینر اور برانڈ کے پیچھے آپس میں ٹسل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے جلسے جلوس آج کل چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف الزامات اپنی جگہ چل رہے ہیں، اور کراچی کا ووٹر اور پھر اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی دیگر پارٹیز کس طرح کراچی کی سیاست کو دیکھ رہی ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آگے ملٹری کورٹس کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو اصلاحات ہونے تھے تاکہ ملٹری کورٹس بنانے کی ضرورت آئندہ نہ پڑے، اس حوالے سے کیا حکومت وقت نے کوئی پیش رفت کی، اور کیا ملٹری کورٹس جو ہیں وہ اگر ہم اسیس کریں گے کہ جو نتیجہ انہوں نے حاصل کرنا تھا ملک کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے، وہ نتیجہ کیا ہمیں مل پایا ہے یا نہیں۔ ہمیں جوائن کریں گے آگے جا کے قیوم صاحب ہیں، جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب جو سینیٹر ہیں مسلم لیگ کے، اور ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیپلز پنجاب کے سینئر لیڈر ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور تجزیہ نگار مظہر عباس صاحب بھی آگے ہمیں جوائن کریں گے۔ لیکن پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے، لیڈر ہیں پاکستان سرزمین پارٹی کے اور کراچی کے فارمر اور کامیاب میئر مصطفیٰ کمال صاحب۔ مصطفیٰ کمال صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی آپ کا بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے۔ مصطفیٰ کمال صاحب آپ کی میئر ہونے کے وقت جو آپ کی کارکردگی تھی اور ایک آپ کی انرجی ہے وہ آپ کا ایک اثاثہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے ایک الطاف حسین اور ملیٹنسی جو MQM میں ایک بظاہر نظر آتی تھی اس سے بریک اوے کر کے ایک الگ پارٹی بنائی، یہ آپ کی ایک اسٹرینگتھ سمجھی جاتی ہے، لیکن کچھ ابہام بھی ہیں آپ کے حوالے سے سر، وہ میں پہلے چاہوں گا آپ ان کو ایڈریس کر سکیں۔ ایک تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ when the going was good، جب آپ میئر تھے MQM کے نمائندہ ہی میئر تھے تو اس وقت تو الطاف حسین صاحب اچھے تھے، 2007 میں ایک میٹنگ ہوتی ہے اور رو کے حوالے سے آپ کو معلومات ہوتی ہے، لیکن آپ پارٹی 2012 تک نہیں چھوڑتے، یہ پہلا سوال ایک اٹھتا ہے۔ اور دوسرا سر یہ بھی اٹھتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی سرگرمیاں تو پارٹی کی اچھی نظر آتی ہیں، لیکن یہ جو انفراسٹرکچر ہے آپ کی پارٹی کا، یہ ایک دم سے اس طرح سے کس طرح ڈیولپ ہوا، معاشی طور پہ کس طرح آپ کی خود کفیل ہوئی پارٹی، اس حوالے سے سر یہ 2 چیزیں پہلے ایڈریس کریں، پھر آبویسلی آپ کی سٹرینگز پہ بھی ہم بات کریں گے۔ جی مصطفیٰ کمال صاحب۔ وہی بھائی ایسا ہے کہ آپ نے یہ ڈیٹ بتائی ہے یہ غلط بتائی ہے، اور کبھی بھی 2007 کا میں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ میں تو 2012 میرے سارے انٹرویوز نکال کے دیکھ لیں، میں نے 2000 جو میٹنگ رو کے حوالے سے میٹنگ کا میں جو ذکر کرتا ہوں that is by at the end of 2012 ہے دوست، یہ at the end of 2012۔ تو آپ کہہ رہے ہیں وہ کوئی ٹائم پیریڈ نہیں تھا جب آپ کو رو کے لنکس کا پتہ چلتا ہے اور آپ MQM چھوڑتے ہیں، وہ ٹائم پیریڈ کتنا تھا آپ کے مطابق؟ نہیں، that was not more than 6 months، that was not more than 6 months، that was by دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اگست 13 اگست کو میں چلا گیا ہوں، 13 اگست کی رات، 14 اگست کو میں نے بھی آزادی حاصل کی پاکستان کے ساتھ ساتھ، لیکن وہ 2013 میں آزادی حاصل کی۔ وہ میں جس میٹنگ کا ذکر کرتا ہوں، میں نے یہ بھی سنی بات کہ آپ نے شاید اس کے پہلے والے پروگرام میں بھی کسی صاحب نے ذکر کیا، دیٹ از بالکل وہ رانگ ڈیٹ ہے بھائی، دیٹ از ناٹ 2007 میں تو نہیں، جو یہ میٹنگ ہوئی ہے وہی ہے 2012 کی۔ میں کیونکہ ہم نے آپ ہی کی پارٹی کے ریپرزینٹیٹو غالباً آصف حسنین صاحب تھے، انہی سے یہ ڈیٹ انہوں نے ہمیں دی تھی، تو بھی ان سے آپ نے پوچھا ہوگا، ان سے آپ نے پوچھا تھا، لیکن میں آپ کو بتا چونکہ یہ بات میں کرتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2012 دیکھیں یہ اس کی پوری میٹنگ ہے 2010 میں جب ڈاکٹر عمران فاروق کا مرڈر ہوتا ہے، مرڈر کے بعد جب اسکاٹ یارڈ وہاں پر ان کے گھر پہ مرڈر کی انکوائری کرنے آتی ہے تو وہ ان کے گھر سے بہت سارے ڈاکومنٹس ریکور کرتی ہے، ٹرک میں بھر کر اسکاٹ یارڈ وہ 2010 کے اینڈ میں یہ ڈاکومنٹس لے کر جاتی ہے، اس کو وہ سال 1.5 سال اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، جب جا کر 2012 میں انہوں نے جو ہے وہ اس کو سنف آؤٹ کر کے چلائے کہ نہیں ڈاکومنٹس، اس کے اندر نوٹس ہیں، اس کے اندر منٹس آف دا میٹنگ ہے، اس کے اندر لیٹرز لکھے ہوئے ہیں۔ صحیح کمال صاحب، یہ اس پہ کلیریفیکیشن آ گئی سر، کیونکہ ہماری سورس ہی آپ کی پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو تھے، تو آپ نے جب یہ کلیریفائی کر دیا تو ٹھیک ہے، ٹائم لائن اس رو والی الزام کے حوالے سے آپ نے کلیئر کر دی، جواب دے دیا آپ نے۔ اب انفراسٹرکچر کا بتائیے کہ آپ کی پارٹی میں ماشاءاللہ اچھی سرگرمیاں تو نظر آتی ہیں، کس طرح ممکن ہو پایا، اتنی ینگ پارٹی ہے، نیسنٹ پارٹی ہے، اور اچھی خاصی آرگنائزیشنل سٹرکچر نظر آ رہا ہے۔ بالکل آرگنائز، دیکھیں ہم لوگ جو ہے وہ سارے ایک تو میں آپ دونوں بھائیوں سے میں ریکویسٹ کروں گا، میری ایک مؤدبانہ بڑی گزارش ہے
کہ آپ نے اپنی انٹرو میں جو ایم کیو ایم کے 3 گروپس کا آپ نے ذکر کیا، برائے مہربانی ہمیں ایم کیو ایم کے گروپ سے بالکل الگ کر لیں. نہیں مطلب ایم کیو ایم کے جو پرانے ووٹر کے لیے آپ 3 آپشنز ہیں، ان میں سے ایک آپشن آپ ہیں، ان میں سے ایک آپ ایک آپشن. سر ہم ایم کیو ایم کے پرانے، نہیں آپ ایم کیو ایم کا حصہ تو نہیں، میں نے کہا علیحدہ آپ نے کیا اور وہ دونوں لڑ رہے ہیں سیم برانڈ کے پیچھے. میری سن لیجیے گا، کلیئر ہو گیا. میری سن لیجیے گا، بات بھلے نہ مانے آپ کے اوپر ہے. میری صرف یہ گزارش ہے کہ میں صرف ایم کیو ایم کے جو پرانے ووٹر ہیں ان کے ہی ووٹ کے لیے ہم ایم نہیں کر رہے، بلکہ وہ لوگ جو نہیں ایبسولوٹلی وہ تو کلیئر، وہ لوگ جو کہ کبھی بھی ایم کیو ایم کو ووٹ نہیں دیتے تھے ہم ان کو بھی ایم کریں. تو میں ایم کیو ایم نہ پاکستان ہوں نہ لندن ہوں، میں پاک زمین پارٹی ہوں، تو ہمیں ان کے گدڑوں میں ہمیں شامل پلیز نہ کیجیے. میری یہ ریکویسٹ ہے. نمبر 1 دیکھیے ہم لوگ سینئر تمام بہت سارے تجربات 30 سال لوگوں نے لگائے ہیں، 25 سال لگائے ہیں. پارٹی انفراسٹرکچر یہاں پہ بھی جو ہم نے کام کیا 30 سالوں تک پچھلی پارٹی میں، وہ ڈیفینیٹلی ہوتا. حسین صاحب تو 25 سالوں سے جو لندن میں تھے، تو یہاں پر آرگنائزیشن کا کام تو گراس روٹ لیول سے ہم نے یہ سب چیزیں سیکھی ہوئی ہیں. ہمیں کہیں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سے ہمیں کسی سے. آپ کی مہارت پہ شک نہیں ہے کمال صاحب، معذرت بات کاٹ رہا ہوں، آپ کے فنڈز اویلیبل کے حوالے سے بات ہے سر، کہ ویئر از دی منی کمنگ فرام؟ وہ سر میں آ رہا ہوں، بالکل آ رہا ہوں. دیکھیے آج کی دنیا میں آپ جیسے جرنلسٹ اور تمام لوگوں کے لیے کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں. آپ نے جو جملہ کہا کہ جی واکر مطلب بہت زیادہ آسانی ہے، وہ ہے ایک جملہ ادا کیا جس میں یہ لگتا ہے کہ بالکل ہم لوگ مطمئن ہیں فنڈ سے. میں بالکل مطمئن نہیں، بڑی پرابلم ہے، بہت زیادہ پرابلم ہے اور بہت زیادہ ایشوز ہیں ہمیں فائنینس کے حوالے سے. ہمارا خرچہ، ہم کسی کو دیکھیں، کوئی ہمارے پاس پیڈ ملازم یا پیڈ لوگ تو ہے نہیں. ہم ابھی ہو سکتا ہے بہت سارے جلسے ایونٹ کر رہے ہوتے، لیکن فنڈ کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہمارا اکاؤنٹ ہے، میں 3 دفعہ اپیل کر چکا ہوں، 4 دفعہ پریس کانفرنس میں. ہمیں جو ہے وہ شہر کے مخیر حضرات، ہمارے جو یونٹس دنیا بھر میں جہاں جائیں وہاں سے ہمیں چندہ آتا ہے. ہم اپنے پاس سے بھی لگاتے ہیں اور لوگوں کا چندہ آتا ہے جو کہ ٹریک ریکارڈ ہے. اور بہت ہی ابھی جو ہے بڑی پرابلم ہے، ہمیں کوئی وافر مقدار میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، بڑی پرابلم. ہاں یہ اور بات ہے کہ میں آ کے روتا گاتا نہیں ہوں، میں آ کے شور نہیں مچاتا. کس طرح. اور کمال صاحب آپ اس سارے فنڈ کی کلیکشن کی آڈٹ کے لیے بھی تیار ہیں، جس طرح کے الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیکن لوگ اس کو رد کر دیں؟ بالکل سر، بالکل ایک پیسہ ہم اپنی بھی تھرڈ پارٹی ایکسٹرنل آڈٹ کرا، ہمارے پاس کمپنی ہم نے بنا رکھی ہے باقاعدہ، ہم نے آؤٹ سورس کر رکھا ہے. اور اس کی جو جس وقت جہاں ہم اس کو اپنی ویب سائٹ پہ اس کو جو ہے وہ ریویل کریں گے، اور بالکل تھرڈ پارٹی آڈٹ کے ہم تیار ہیں. ایک سر 2 اور چیزیں، اس کا آپ نے جواب دے دیا. 2 اور چیزیں، ایک تو سر یہ کہ بے شک کہ الطاف حسین صاحب سے تو آپ کا بریک اوے جینوئن لگتا ہے، لیکن جو کچھ عناصر آپ کی پارٹی سے بھی منسلک کیے جاتے ہیں جنہوں نے اب آپ کی پارٹی کو جوائن کر لیا ہے، ایم کیو ایم تو خیر انہیں کہتا ہے کہ جیسے آپ نے ایک لانڈرنگ سروس ان کے لوگوں کی لگائی ہوئی ہے، تو یہ جو ملیٹنسی ہے یا آرگنائزیشنل سٹرکچر جو کوئرسیولی بھی ووٹ کا بھی لے لیتا تھا ایم کیو ایم کے لیے، اس کا ایک عنصر آپ میں بھی لوگوں کو کچھ نظر آتا ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 کہ کراچی کی سیاست میں سر ایک بہت بڑا ایک سٹگما سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ بیکڈ سمجھے جائیں تو یہ بھی ایک تاثر ہے جس کے حوالے سے میں آپ کا اوپینین چاہوں گا. 2 باتیں، ایک تو پورے پاکستان کو مصطفیٰ کمال کا اس قائم خانی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، CEC کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ معاشرے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو رستہ دے کر معاشرے سے برائی ختم کر رہے ہیں. دیکھیے وحید بھائی، ایسا ہے کہ آپ اگر بلوچستان میں یہ کام کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کھڑے ہو کر پھولوں کے گلدستے دے رہے ہیں، کور کمانڈر کھڑے ہو کر ان سے اینٹی ایئر کرافٹ گن واپس لے کر ان کو 5 لاکھ روپے دے رہے ہیں، یہ کام تو میں یہاں پر لوگوں کو، نوجوانوں کو سمجھا کر بغیر معاوضے کے یہ کام کر رہا ہوں. آپ تمام لوگوں کو نہیں مار سکتے، آپ تمام لوگوں کو نہیں بند کر سکتے. یہ سوٹ کرتا ہے الطاف حسین کو، رو کے پلان کو، رو کے ایجنڈے کو. میرا کوئی کسی سے آپ کی بات بالکل صحیح ہے، پرووائڈڈ کہ وہ آپ کے پاس آنے کا بدل چکے ہیں. جی وہ آپ کے پاس آگے وہی کام نہ کر رہے ہیں. بات درست ہے اگر یہ بات ہے. اب میں آپ کی اس والی بات پہ جواب. دیکھیے 9 مہینے ہو گئے، تقریباً 9.5-10 مہینے. بھائی دونوں حضرات کو میں آپ دونوں کا میں نام بار بار نہیں لیتا ہوں، میں آپ دونوں برادرز سے میں کہتا ہوں 9 مہینے کے اندر میری پارٹی کی طرف سے کوئی ایک پتھر کسی کو مارا گیا. ہاں میرے اوپر ضرور پتھر برسائے گئے، میری گاڑی ضرور توڑی گئی ہے، مجھے زخمی ضرور کیا گیا، میرے ساتھیوں کو ضرور مارا پیٹا گیا ہے، لیکن کیا ٹھیک ہے سر اب اسٹیبلشمنٹ کے الزام کا بتا دیں، پھر آپ کے جلسے پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. اچھا اسٹیبلشمنٹ کے الزام جو ہے وہ کون لگا رہا ہے؟ وہ لگا رہا ہے جو خود رو کا ایجنٹ ہے، وہ لگا رہا ہے جو کہ انڈیا سے 22 سالوں تک جو ہے وہ پیسے لے رہا ہے ریکارڈڈ پروف کے ساتھ. وہ لگا رہا ہے جو کہ ایک 2 نمبر صحافی کو 1.60 کروڑ روپے
देख कर DGISI से बात करने के लिए उसको पैसे देता है और वो साफी आवाज बदल के DGISI बन के बात कर लेता है। आप उनकी बात पे पूरा पाकिस्तान अगर मुझसे सवाल करता है तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ लुक हो, यही कह सकता हूँ कि लुक हु इज टॉकिंग। सर बट ये तासुर सिर्फ MQM नहीं दे रही, एक तासुर है, गलत हो सकता है और सबके पास है भी नहीं, लेकिन फिर भी आप इसे एड्रेस करेंगे अदर देन थ्रू द प्रिज्म ऑफ MQM। देखिए अच्छा, ये तो ये वाली बात होगी, क्योंकि इब्तिदा वहीं से की ना, इसलिए कि वो तो कोई भी सही बात करने वाले को कोई कह देते हैं। लेकिन मैं आपको अब एविडेंशियल प्रूफ दे दूं। देखिए हम 2 लोग यहाँ पर आए, अगर एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते तो भाई छोड़कर नहीं जाते, यही सेनेटर बने रहते और यहीं पे साजिश कर रहे होते, अपने ग्रुप बना रहे होते। फिर आने से पहले भी मेरा इतना तो क्लाउड था ना, मेरा और अनीस कायम खानी साहब का, कि हम जो है वो 100-200 लोग अपने साथ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमा करते। देखिए सब चीजें ओपन है हमारे पास। फिर हम पर अनीस कायम खानी साहब के ऊपर उनकी गैर मौजूदगी में केसेस झूठे, आज डॉक्टर आसिम के केस में उनको डाला गया, हम पेशियां भुगतते रहे। अनीस कायम खानी को 2 महीने के बाद बंद कर दिया उठा के झूठे मुकदमे में। ये कैसी एस्टेब्लिशमेंट की मैं सपोर्ट है मेरे साथ कि 4 महीने के अंदर मेरी पार्टी का बैकबोन, मेरी पार्टी का राइट हैंड आदमी जो है उसको 6 महीने के लिए बंद कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आज भी हमें डिफिकल्टीज है हमारी सारी बातों में, सारी चीजों में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है। लेकिन ये मैं लोगों को डेस्पोंडेंसीज नहीं फैलाता, मैं आके मैं रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को मायूस करने की बातें नहीं करता, बिल्कुल गलत बात है। फिर ये तो आप तासुर की बात करते हैं, मैं इसका कैसे जवाब दूं? भाई मैं आपके लिए ओपन करता हूं पूरे पाकिस्तान। कमाल साहब, लेट्स मूव टू द जलसाज। एक टेल ऑफ 2 जलसाज है सर, एक आपके आने वाले तारीख साज जलसे की आपके मुताबिक, और एक गुजरे हुए MQM पाकिस्तान के जो निस्तर पाक का जलसा था। दोनों के हवाले से आपने बहुत वोकली आपने एक की तनकीद और एक की तारीफ़ की है। अगर आप हमारे साथ भी शेयर करें सर, आपका जलसा 29 जनवरी को, उसकी क्या नौयत होगी एंड व्हाट आर यू एमिंग टू डू? देखिए उससे पहले मैं 1 मिनट में अगर मुझे आप दें तो मैं हैदराबाद के जलसे का मैं जिक्र कर दूं। हैदराबाद के जलसे से पहले 25-30 दिनों तक हम हैदराबाद की गली कूचों में, तमाम इमाम बारगाहों में, मसाजिद में, मार्केट में, बरादरियों में, हम एक एक गली में रहे। पूरा हैदराबाद कन्वर्ट हो गया, उठ गया, मीरपुर खास पूरा कन्वर्ट हो गया। उसको हमने कल्मिनेट किया जाकर पक्का किला हैदराबाद ग्राउंड। पक्का किला आपको पता उसकी हिस्ट्री ऐसी कि वो समझे कि वो बेडरूम था अल्ताफ हुसैन साहब का, ठीक है। वो 90 का जिना ग्राउंड भी नहीं, वो हैदराबाद का 90 था, ठीक है। बिल्कुल, वो खड़े नहीं हो सकते थे अगर वहां पर नहीं चल। दैट मींस लोग कन्वर्ट हुए, लोग हमारे साथ। और एक इंप्रेसिव शोइंग थी हैदराबाद में बाय ऑल काउंट्स, किसी को कोई डाउट होना। अब हमने देखें, मैंने जो है वो 2018 तक जो है वो पानी पीने के साथ पानी का इंतजार नहीं करना है, मैंने कचरा उठवाने का इंतजार नहीं करना है। लोग जो है वो खुदकुशियां कर रहे हैं, पेंशन नहीं मिलने पे। मुझे जो है वो मसाइल एजुकेशन हेल्थ पे बुरा हाल है। मुझे आज जो है वो पानी चाहिए, बच्चों की तालीम चाहिए, लोगों को रोके रोजगार चाहिए, शहर का कचरा उठावा चाहिए। अच्छा, ये तो मुंतखब नुमाइंदों का काम है, लेकिन जो लोग मुंतखब नुमाइंदे हैं भाई, वो पार्टनर्स इन क्राइम है, वही तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो मैं लोगों को, अच्छा मेरे पास MPs नहीं है, तो मैं लोगों का मैंडेट दिखाना चाहता हूं कि लोगों का लोग इस एजेंडे के ऊपर हमारे साथ है या नहीं है। ये हमने दिखा दिया हैदराबाद में। हम इसे 29 जनवरी को कल्मिनेट करने जा रहे हैं। कराची की एक जुबान बोलने वाले तो यानी कि आपकी सेल्स पिच है कि जो हुकूमत वक्त है, लोकल भी MQM की और सूबाई, वो मसले हल नहीं कर सकी है लोगों की, और आप अपने मेयर के ज़माने में आप हल करते थे, लिहाजा आपको सपोर्ट किया जाए और इनको रिजेक्ट किया जाए। बिल्कुल, इनको रिजेक्ट किया जाए। और फिर जब लोगों को मैं शो ऑफ लोगों की पावर दिखा दूंगा 29 जनवरी को, लोग अपना मैंडेट हमें दे देंगे, मैं फिर उस मैंडेट। अच्छा, ये मैंडेट मिलना जलसे में मिल जाता है क्या? फिर तो इमरान खान का वजीर आजम बना देता। सर मैं बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। मैं सिर्फ ये बता, वो इमरान खान वाला टॉपिक प्लीज अभी ना, मैं उसको डिफरेंट टॉपिक है उससे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई हु एम आई एंड हाउ मच वेट डू आई हैव ऑन माय बैक। ये लोग मेरे शो योर क्रेडेंशियल्स, वो कर सकते हैं। मैं इस मैंडेट को, मैं इस लोगों की सपोर्ट को लेकर हुक्मरानों के दरवाजों को नॉक करूंगा, उनको हटाने के लिए नहीं, इन मसाइल को हल करने के लिए। अगर जस्ट एट द एंड कमाल साहब, यही सारे दावे जो MQM पाकिस्तान कर रही है, वही सारा माजी में छोड़ना, वायलेंस के दावे भी वो कर रही है। उन्होंने भी एक शोइंग की सर, निश्तर पार्क में लोग जमा किए, आप उसके हवाले से क्या कहेंगे? निश्तर पार्क 4000 से ज्यादा कुर्सियां नहीं लगा सकते। निश्तर पार्क में हमने अपनी, जब 31 दिन की पार्टी थी मेरी, 31 दिन की टोटल, तो मैंने निश्तर पार्क को एज अ वेन्यू रिजेक्ट कर दिया। हमने बाग जिना में वो प्लान किया। बाग जिना निश्तर पार्क से 15 गुना बड़ी जगह है। निश्तर इनको अभी
की जरूरत क्या, इनके पास बकौल इनके मैंडेट तो है सारा, MPs इनके पास है, MLAs इनके पास है, मेयर इनके पास है। और भाई ये क्या दावे, ये तो काम करें लोगों के, भाई दावे करना तो जो है वो ओपोजिशन की जमातों का काम है, हमारा काम है लोगों को जमा करना, कि जमा भी काम करेंगे। भाई 4,500 से ज्यादा तो इनके काउंसलर हैं, वो भी पूरे नहीं आए वहां पे। निश्तर पार्क, भाई निश्तर पार्क में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा, जो इससे सदी का सबसे बड़ा मजाक है। मुस्तफा कमाल साहब, एक चीज आखिरी बात है सर, एक चीज है कि जो एक लोगों के साथ रिश्ता होता है वो बनाना बड़ा मुश्किल होता है। भुट्टो साहब ने बनाया, नवाज शरीफ साहब ने कई सालों में बनाया, इमरान खान साहब की बड़ी क्रिकेट थी तो उनका कुछ बना, अल्ताफ हुसैन साहब का ये रिश्ता था। अब उसके बाद फारूक सत्तार और आप नुमाइंदे नज़र आते हैं इस रिश्ता बनाने के। फारूक सत्तार साहब की पर्सनालिटी को आप किस तरह देखते हैं कि एक लीडर के तौर पे वो ये रिश्ता डायरेक्टली आवाम के साथ बना पाएंगे, और अपने हवाले से क्या कहते हैं एज ए लीडर? बैगेज है ना, बैगेज है बहुत बड़ा। फारूक सत्तार साहब का कैरेक्टर ये कि 3 मार्च तक वो जब हम आए थे तो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ सारी चीजों के जानने के बावजूद वो जी भाई कर रहे थे, हमारे खिलाफ बयान दे रहे थे। अब वो तो 22 अगस्त का वो सानिया आपका बैगेज कम है, बट है तो आपका भी ना अल्ताफ हुसैन साहब के साथ का। सर मैं मेरी अगर पूरी सुन लें तो वो तो हमने फिर अपना कुफारा ना किया ना भाई, छोड़ कर गए ना। हमने सेनेटरशिप छोड़ी है, हमने राब्ता कमेटी छोड़ी है, हमने दुश्मनी ली है, हम घर छोड़ कर गए, हमने बच्चों को अपने स्टेक पे लगाया। उन्होंने भी तो अल्ताफ हुसैन साहब को अलहदा किया थोड़ा उनसे अपने आप को। जी उन्होंने भी तो सर अलहदा अपने आप को किया है ना, बेशक के ऑफिशियली किया हो जैसे भी किया हो, अलहदा वही भाई कब किया है जब पकड़े गए हैं। हमें अकेले जब पकड़े गए सुबह तक तो जी भाई कर रहे थे, जब वो पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहे थे वो। अच्छा मैं आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ, मैं तो नहीं कमेंट करना चाहता इन बातों पे। आपने पूछा तो पूछिए, वाली बात तो मैं बता रहा हूँ। 22 अगस्त की सुबह को जी भाई कर रहे थे, वो तो 23 अगस्त 22 की रात में जब टूटे पड़कर जब उसको ले जाए। जी भाई तो एमक्यूएम में सब कर चुके हैं ना, मैं कह रहा हूँ ये ज्यादा देर तक करते रहे, यही फर्क है ना। अगर तो आपने मुझे इसी तरह से जो है वो अगर हर बात पे मुझे मेरी आप अपनी बात कर लीजिएगा, अगर आपने मुझसे सवाल किया तो मुझसे मेरे जवाब सुन लें। जब मैं कंप्लीट कर लूँ तो प्लीज आपको पूरी राय। सर वो टाइम थोड़ा अब दीजिए जवाब। तो सर तो मुझे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं ये बता रहा हूँ कि 23 जब उनको अरेस्ट कर लिया गया है, रात भर रख लिया गया है, उसके बाद उनको सुबह छोड़ा गया है। अच्छा वो तो प्योरली एस्टेब्लिशमेंट ने छोड़ा है भाई उन्हें, तो वो है प्योरली एस्टेब्लिशमेंट आर्मी और वो सारी चीजें कर रहे हैं। अगर इल्जाम ही लगना है तो उनके ऊपर लगना है, नंबर 1 नहीं उनका। उसके बाद उन्होंने 8 स्टेटस चेंज किए जनाब। वो कभी कहते हैं कि वो बानी है, वो कभी कहते हैं वो अल्ताफ साहब हैं, कभी वो आइन बदलते हैं, कभी ये सब ड्रामा है सारी चीजें। आज उनके 90% लोग उनसे वहां से कांटेक्ट में है, लंदन से कांटेक्ट में है। जब अल्ताफ हुसैन साहब पावरफुल हो जाएंगे वो दोबारा माफी मांग के चले जाएंगे। आज भी वो जो है वो उनकी बात खत्म। देखिए हमारा किले रेस्टोरेंट से 3 मार्च से लेकर आज तक सही है गलत जो भी आप इस पर डिबेट कर सकते हैं, सही है गलत है लेकिन क्लियर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है हमारी बातों में। तो और फिर ये बैगेज नहीं है हमारे साथ। हमने जो है वो हमें जब अल्ताफ हुसैन साहब के जिन्हें अपने आप को एक्सप्लोर कर लिया और पूरे पाकिस्तान का गजब गुस्सा देखकर हमने अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया है, हमने भाई उसके पहले हक और ऑलराइट। मुस्तफा कमाल साहब, आपकी क्लेम्स आपके हिसाब से वैलिड 29 जनवरी को एक और मोहर लगेगा आपकी इस क्लेम पे, अगर कामयाब जलसा हुआ, अगर नहीं तो वही क्वेश्चंस परसिस्ट करेंगे सर, जो कि अब तक कराची की तब्दील होती हुई सियासत के हवाले से लोग पूछते आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर गिविंग अस योर टाइम। एक ब्रेक, व्यूअर्स ब्रेक, हम मज़हर अब्बास साहब से, नदीम अफजल चंद साहब से और रिटायर्ड जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब से कमेंट्री लेंगे। मज़हर अब्बास साहब से इस कराची की सियासत के हवाले का भी पूछेंगे और फिर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। इस ब्रेक में इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, जिसको PMLN की एक क्लियर प्रेफरेंस नज़र आ रही है कि इस निज़ाम को, जो हमारा अदल का निज़ाम है, उसको ठीक करने के लिए जो निकले थे और 2 साल का एक टेम्परेरी वक्त दिया था कि इसके अंदर, क्योंकि हम अभी फ़ौरन से ठीक नहीं कर सकते, तो इसके अंदर हमारी मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं हैदरवैद साहब वो संभाल लें प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। हुआ ये कि वो 2 साल ख़त्म हो गए और प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस को बेहतर करने के अंदर हमने एक स्टेप आगे भी नहीं लिया शायद, और अब बात कर रहे हैं वापस से मिलिट्री कोर्ट्स के लगाए जाने की, एक मोर परमानेंट सोल्यूशन की तरफ शायद थ्रू दिस मिलिट्री ट्रिब्यूनल जाने की। हमें इस हवाले से बात करने के लिए ज्वाइन किया है कराची के ही वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट इन कराची, मज़हर अब्बास साहब ने। थैंक यू वेरी मच मज़हर साहब। और हमें ज्वाइन किया है नदीम अफजल चंद साहब ने सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स पार्टी। चंद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, आपकी पार्टी ने इसका ऐलान कर दिया है कि आप इस
مزید ایکسٹینشن ملٹری کورٹس کے آپ خلاف ہوں گے، اور اس کو اگر پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا گیا بصورت ایک آئینی ترمیم تو اس کا آپ شدت سے اس کی مخالفت کریں؟ تو یعنی کہ اس کے پاس ہونے کا تقریباً کوئی چانس نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس اس وقت بنائی گئی تھی، اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی اس بات کی، اور سچی بات ہے سسٹم بڑا کمزور ہے اور اس میں بہت ساری لکونت ہے اور بہت ساری خامیاں بھی ہیں، لیکن اس وقت جو حکومت ہے، جو ہمارے 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی حکومت اس پہ کچھ پیش رفت نہ کر سکی، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس ملک کا ایک دہشت گردی ایک جینون مسئلہ ہے۔ کیا پیش رفت تھی سر جو کرنی تھی اور نہیں کی؟ آپ کے خیال سے تھوڑا اسپیسیفک ہو جائیں اس پہ، کیا چیز نہیں کی اس حکومت نے جو کرنی کچھ بھی نہیں کیا نا، کوئی ایک پارلیمنٹ کی جو پارلیمنٹ نے سینٹ نے جو کمیٹی کی صورت میں ریکمنڈیشن دی، جو پوری جہاں پہ ججز کو بلایا گیا، چیف جسٹس آف پاکستان نے آ کے اپنی اسپیچ کی، بڑے جیورسٹ کو بلایا گیا، اور پھر وہ میاں رضا ربانی صاحب نے ایک ریکمنڈیشن دیا، پڑھے وہ اتنی شاندار ریکمنڈیشن ہے کہ اس پر ہی عمل درآمد کر لیتے تو شاید آج ہمارے جوڈیشل سسٹم میں بہتری ہو چکی۔ کسی دہشت گرد کو سزا یقیناً نہیں ملتی، کسی گواہ کو تحفظ یقیناً نہیں ہے، ججوں کو تحفظ نہیں ہے، حکومت اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں، اور اپائنٹمنٹ آف ججز اس ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں بڑا ڈسپیوٹیڈ ہے۔ تو جو ہمارے دور میں کیا گیا تھا، جس پر اس وقت نون لیگ نہیں کروایا تھا، پیپلز پارٹی کو بھی تمام جماعتوں کو قائل گو، میں نے بھی اس وقت ووٹ دیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ہم نے ایک تاریخی غلطی کی تھی، اس کے اوپر دوبارہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس ملک میں۔ ہماری ایک دفعہ میٹنگ ہوئی تھی، پھر میں تو ادھر آگے ہوں پنجاب میں ریلی کے حوالے سے ہم اور اپنی ری آرگنائزنگ کے حوالے سے تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن ڈیبیٹ بڑی بھرپور ہو رہی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے، کچھ کا خیال تھا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ جان بوجھ کر آرمی کو بھی متنازع بنانا چاہتی ہے، فوج کے ادارے کو بھی متنازع بنانا چاہتی ہے۔ اس پہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کے اوپر اوپن ڈسکشن ہو، اور کرانا ثناء اللہ کا بیان اس کنٹیکسٹ میں آپ پڑھ لیں کہ وہ ان کا بیان کیسا ڈینجرس تھا۔ اچھا، اس کا ایک درمیانہ راستہ بھی نکل نہیں سکتا سر کہ جہاں پہ یہی سول کورٹس مطلب کرمنل کورٹس رہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹس رہیں، اور جہاں پہ اس طرح کے ٹیررزم کے مقدمات ہیں تو وہاں پہ آئیڈینٹی جج کی اور پروسیکیوٹر کی اور وٹنسز کی جو ہے ان کو تھوڑا کنسیل کیا جائے؟ دیکھیں بالکل ہو سکتے ہیں جی، کون سا کام نہیں ہو سکتا؟ پارلیمنٹ میں جب ڈیبیٹ ہوگی، جب میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ اوپن ہوگی تو پھر یقیناً اس سے انٹلیکچوئل بھی اس کے اوپر رائے دیں گے، وکلاء بھی دیں گے، اور پارلیمنٹ فورم ہی اس کاموں کے لیے ہے۔ مظہر صاحب سے پھر یہ پوچھتے ہیں سر کہ اس سے پہلے کہ ہم درمیانے راستے پہ جائیں، لیٹس اسیس کہ ملٹری کورٹس نے 2 سال میں کتنا کنٹریبیوٹ کیا، کیونکہ ایک طرح سے ہم نے ایک غیر معمولی چیز کی، کیونکہ غیر معمولی سرکمسٹانسز تھے۔ نہیں، نیت ہماری یہ تھی کہ غیر معمولی سرکمسٹانسز اس لیے کہ سسٹم ٹوٹا ہوا ہے، صحیح، سسٹم کو 1 روپے کا ہم نے فرق نہیں پہنچایا، لیکن اس سے بھی پہلے لیٹس اگر آج پہنچا بھی دیا ہوتا تو پچھلے 2 سالوں میں ملٹری کورٹس کی کنٹریبیوشن کو کیسے آپ اسیس کرتے ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے وہ جس وقت لایا گیا اس کی اسپرٹ آلموسٹ یہی تھی کہ آپ کو ملٹری کورٹس کی ضرورت نہ پڑے۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہی تھا کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس جو ہیں 1 ہفتے کے اندر فیصلہ کریں گی، جو اپیل ہے اس کا فیصلہ 1 مہینے میں ہو جائے گا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں فائنل اپیل تھی۔ بدقسمتی سے جو ہمارے بار ایسوسیشنز ہیں، ایون بہت سے ججز نے یہ 7 دن کے فیصلے کی مخالفت کی، انہوں نے کہ جی یہ ATC جو ہے وہ اتنا جسٹس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو ججز وہاں اپوائنٹ کیے گئے ATC میں، ویسے 7 دن میں ہو سکتا ہے کسی کی زندگی کا فیصلہ؟ دیکھیے اب وہی ہمارے سسٹم میں دیکھیں 7 دن میں اگر فیصلہ نہیں ہو سکتا، جو انگلش لیگل سسٹم پہ بیسڈ ہے، جس میں ایک پروسیجر ہے پورا ٹرائل کا، لیکن میں چارج فریم ہونا ہے، لیکن اس میں دوسری شہادت ہونی ہے، بحث ہونی ہے، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے نا۔ بہرحال اس میں ہم نہیں جاتے ابھی، وہ تو جو لا ہے سو ہے، فالو نہیں ہوا، لیکن ملٹری کورٹس نے 2 سالوں میں آپ کے خیال سے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہماری وار اگینسٹ ٹیررزم میں؟ دیکھیں ان کا وہ کہنا یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے سزائیں دیں ان لوگوں کو غالباً سویلین کورٹس سزائیں دینے کی 149 کیا نمبر تھا جس میں سے 12 لوگوں کو پھانسی ہو گئی ہے اس میں۔ تو ان کا پرسیپشن یہ ہے کہ جو لوگ ہم پکڑ رہے ہیں اتنی بڑی لڑائی لڑنے کے بعد، ان کو اگر سویلین کورٹس کے حوالے کیا جائے تو سویلین کورٹس کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے، نہ پروسیکیوٹر کی وہ کیپیسٹی ہے، نہ وٹنس کی وہ۔ کہاں کھڑی ہوگی اس میں پی ٹی آئی؟ دیکھیں یہ تو اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو بھی ہیں وہ کسی بھی صورت میں وہ موجودہ گورنمنٹ کو اس طرح کا ریلیف نہیں دیں گے جو شاید
14 میں دیا تھا، دینے پر مجبور تھے بیکاز آف دا سرکمسٹانسز وہ تھیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ آج میرا نہیں خیال کہ آج بھی وہ سرکمسٹانسز موجود ہیں آپ کے پاس کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جی اس وجہ سے ہم آج مخالفت نہیں کر رہے، ہم اس وقت مخالفت. چند صاحب یہ اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں پارلیمان میں آئیں، پارلیمان میں ڈیبیٹ ہو، ایک بار پھر کرمنل پروسیجر کوڈ کو بہتر کرنے کی بات کریں، قانون شہادت کو بہتر کرنے کی بات کریں، تو اس درمیان کے آپ یہ ساری باتیں کریں گے سر؟ ملٹری کورٹس اس درمیان کے لیے ٹھیک ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی درمیان جو اس وقت حالات ہیں نا میرا بھائی، درمیان والا میں سمجھتا ہوں درمیان نہیں رہا نا. آپ کو یہاں رائٹ پہ ہونا پڑے گا یا لیفٹ پہ ہونا پڑے گا. آپ یہ کہنا کہ آپ درمیان میں کھڑے ہیں تو درمیان میں تو پھر معاملات بگڑیں گے، ٹھیک نہیں ہو گئے. ہم آلریڈی دہشت گردی کے اوپر ہماری پولیٹیکل فورسز ہوں یا ہمارے اور کچھ انٹلیکچوئلز ہوں یا اور کچھ شخصیات ہوں، ان کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی فرقہ واریت. چند صاحب میں اس لیے پوچھ رہا تھا، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کیونکہ 2 سال جو دیے تھے ملٹری کورٹس کو وہی درمیان کا وقت ہونا تھا. میرے علم میں تو ایسی کوئی ایک ڈیبیٹ نہیں ہے جو قانون شہادت پہ ہوئی ہو پارلیمنٹ میں. میرے علم میں کرمنل پروسیجر کی بہتری کے لیے کوئی ڈیبیٹ مجھے تو نہیں پتا کہ ہوئی ہو، خاطر خواہ طریقے سے ہوئی ہو. تو یہ سوائے سینٹ آف پاکستان کے جس میں انہوں نے چیف جسٹس کو بھی انوائٹ کیا تھا، انہوں نے اور بہت سارے پینلز کو بلایا تھا، اور بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، واقعی نہیں ہوئی، ایک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں ہماری پولیٹیکل قیادت و خصوصاً حکمران طبقے کا جو اس وقت حکومت میں ہے ان کی اس ایشو پہ سیریسنیس ظاہر کرتی ہے کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہیں. ان کی پرائرٹیز ہے ہی نہیں، یہ ٹیررزم پرائرٹی نہیں ہے، ان کی پرائرٹیز ہی نہیں، کچھ اور ہے. اور جو ان کی پرائرٹیز ہیں اس کے اوپر دیکھ لیں، وہاں کام دن رات ٹینڈر ہو رہے ہیں وہاں کے. آج تو ایک پروپوزل وہ میرا خیال ہے جنگ میں اس میں انصار عباسی کی سٹوری بھی ہے کہ سیکرٹ کورٹس. صحیح. چند صاحب ایک آخری سوال سر، آپ اس حکومت کے خلاف 19 کو ریلی نکال رہے ہیں، اس کی آپ اس حوالے سے بھی آپ اپوزیشن کریں گے یا پھر وہ جنرلی پیپلز پارٹی کی یہ چوتھی ری لانچ جو ہو رہی ہے اس کے حوالے سے؟ نہیں، پیپلز پارٹی اپوزیشن کی جماعت ہے اور ہم جو ریلی نکال رہے ہیں ہم لوگوں کے ایشوز کے اوپر ہی ریلی نکال رہے ہیں، اسی لیے. اچھا یہ بس آخری بات بتا دیں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پی 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 ریلی نکال رہی ہے یا آصف علی زرداری صاحب کی پی 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 نکال رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہی ہے، ٹیکنیکلی 2 ہیں لیکن اوریجنلی گراؤنڈ پہ ایک ہی، ان میں اتحاد ہو گیا. پارٹیز بھی 2 ہیں سر، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین. مشرف کی وجہ سے 2 بنی تھی، ادروائز ایک ہی پارٹی. اور اس مشرف کو گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ اب تو ختم کر دینا ندیم صاحب. ہاں کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ چند صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے پیپلز پارٹی کا اور اپوزیشن کا موقف سامنے رکھا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ویورز ہم بات کریں گے سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب سے جو کہ حکومت کا موقف ملٹری کورٹس کے حوالے سے سامنے رکھیں گے. مظہر عباس صاحب سے پھر اس کا تجزیہ بھی لیں گے. کیپ واچنگ. ویلکم بیک ٹو دا شو. سینیٹر عبدالقیوم صاحب پی ایم ایل نون کے سینیٹر ہیں، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور وہ اب حکومت کا موقف ہمیں بتائیں گے. آپ سر سمجھتے ہیں کہ 2 سال میں پیش رفت ہوئی ہے اور آپ کی حکومت نے خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں؟ دیکھیں میرے بھائی، یہ آپ ایک تو اپنے دل سے پوچھیں اور ایک بین الاقوامی جو اس کی پذیرائی ہوئی ہے اس کو. نہیں، I'll accept your answer. کیا کہیں گے آپ؟ کامیابیاں ہوئی ہیں مٹیریل؟ دیکھیں آف کورس کامیابیاں ہوئی ہیں لیکن مکمل کامیابی نہیں ہوئی. ایک مشن کے لیے آپ میرا دوسرا سوال سمجھ گیا تھا. جی ٹھیک ہے. تو یعنی ملٹری کورٹس کی ابھی بھی ضرورت ہے آپ کہتے ہیں؟ ابھی ضرورت ہے اور اس وقت تک یہ ضرورت رہے گی جب تک کہ آخری دہشت گرد یہ مارا نہیں جاتا. یہ لوگ بھاگ کے سر یہ تو بہت ہی آپ الگ ہی سٹینڈرڈ استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ آخری دہشت گرد تک ہم جو ہے ایسے پروویژنز اپنے آئین میں رکھے ہیں جو کہ ایک عام حالات میں کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز تھے تو آپ نے یہ سرکمسٹانسز اگر چینج ہی نہیں کرنے تو پھر تاحیات ہی پھر ملٹری کو پھر آپ اپنی ایگزیکٹو فنکشن سارے ہی دے دیتے ہیں. آپ نے حالات ٹھیک کرنے تھے نا 2 سال میں. دیکھیں ابھی مجھے تو آپ نے ایک فکرہ کہنے دیا، باقی کمنٹری آپ نے کیا. میری بات سن لینا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیڈیلی ایک سیولائز کنٹری کے اندر عام حالات کے اندر ہمارے عدل کے نظام اور احتساب کے نظام کو بہتر ہونا چاہیے. ملٹری کورٹس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن پاکستان کے عام حالات نہیں ہے، غیر معمولی حالات رہے ہیں. 2 سال میں آپ نے کیا پیش رفت کی حالات بہتر کرنے کے لیے عدلیہ؟ اور اب سنیں نا، ہم نے اس کے لیے
بہت سی جوڈیشل ریفارمز آلموسٹ آن دی اینول ہیں. ہم نے سینٹ کے اندر بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے بھی آئے تھے اور بہت سے جو ہمارے ریناؤنڈ جورسٹ ہیں ایس ایم ظفر صاحب, بہت سی انپٹ آئی جی سے کرمنل انٹیلیجنس, اس کا وہ ریکمنڈیشنز ریڈی ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے, لیکن وہ امپلیمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ٹائم لگے گا. تو آپ جس مشن کے لیے آپ نے ملٹری کورٹس بنائی تھی وہ ابھی مکمل نہیں ہوا, اس لیے کچھ عرصہ اس کو جاری رکھنا چاہیے اور اسی طرح اپنے جوڈیشل سسٹم کو بیٹر کر کے. صحیح. جنرل صاحب آپ نے یہ کہا کہ انٹل دا لاسٹ ٹیررسٹ از ڈیڈ, تو سر ملٹری آپریشن ہونا چاہیے انٹل دا لاسٹ ٹیررسٹ از ڈیڈ, بات سمجھ آتی ہے, لیکن ملٹری کورٹس تو سر آپ شروع نہیں کر سکتے یہ سوچتے ہوئے کہ دس از دا لاسٹ ٹیررسٹ. یو ہیو ٹو, یہی تو سب کی پرابلم تھی جو بھی مطلب لا اور جسٹس کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ اٹ اسٹارٹس ود دا ٹلٹ کہ یہ ہے ٹیررسٹ اینڈ لیٹس گیٹ ہم ٹو دا پوائنٹ ویئر ہی از ڈیڈ. یا دیکھیں, میں جب یہ کہتا ہوں کہ آخری دہشت گرد کا خاتمہ ہمیں کرنا ہوگا تو یہ میں سمبولک کہہ رہا ہوں نا. 100% تو آپ کے یہ دہشت گردی کے واقعات اکا دکا امریکہ میں بھی ہوتے ہیں, یورپ میں بھی ہوتے ہیں, تو ادھر بٹ ان کا جو تانا بانا ہے فیر انف. آئی تھنک سر پیش رفت بھی آپ کی حکومت کی طرف سے بہت اچھی رہی ہے, لیکن مجھے پرابلم صرف یہ ہے کہ جو 2 سال میں اصلاحات آنے تھے وہ اب آپ کہہ رہے ہیں آن دی اینول آج ہیں, وہ تو 2 سال میں ہونے چاہیے تھے, اب 2 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں آن دی اینول ہیں. جی آپ کا یہ پوائنٹ ویل ٹیکن, میں خود آپ کے اس ویو کا فیور کرتا ہوں کہ ان 2 سالوں کے اندر. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جوڈیشل ریفارمز میں جو آپ نے کرمنل انٹیلیجنس, کرمنل انویسٹیگیشن, تھانے کا کلچر, آپ کی جیلوں کا مسئلہ, یہ ساری صوبوں نے کرنی تھی, لیکن صوبے اس حد تک وہ نہیں کر سکے. پولیس ریفارمز فار ایگزامپل, یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں پروونسز کے, تو ڈیلے ہوا, جہاں بھی ہوا غلط ہوا ہے. یہ 2 سالوں میں کوشش ہونی چاہیے تھی, ہوتی رہی ہے. چلے یعنی آپ کو اور ٹائم چاہیے بیسکلی, آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور آپ کو اس دفعہ امید ہے اور اعتماد ہے کہ اس دفعہ جو ہے ایکسٹینشن اگلی دفعہ نہیں لینی پڑے گی, اس دفعہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. چلے بہت شکریہ قیوم صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. دیکھیں یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ آپ نے 1989 سے یہاں رینجرز کو ڈپلوائے کیا ہوا ہے, امپروو کر ہی نہیں رہے پولیس کو. ایگزامپل دیا, مطلب 20 سال کا عرصے میں آپ ایک ایسی پولیس فورس بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے. پولیس آرڈر آیا, اچھا آرڈر آیا, اس کو ایک سویلین ڈسپنسیشن نے آ کے پہلا کام یہ کیا کہ اس کو فارغ کیا. بالکل وہی ہے نا جیسے ATC ہے. دیکھیں ATA جو ہے, ATA تو سویلینز کنٹرول میں تھا نا ATC, لیکن ATC کو ہی آپ بہتر نہیں کر سکے. تو مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ ایڈوکزم کی بنیاد پہ چیزیں چلانا چاہتے ہیں. جی ملٹری جاتی ہے, ملٹری کورٹ, تو لہٰذا ملٹری کورٹس رہنے دیں, ہمارے اوپر سے پریشر ہٹ جائے گا, سویلینز پر سے پریشر ہٹ جائے گا اس میں. اچھا ملٹری کورٹس کا مظہر صاحب جو پریشر ہے فرام دی اسٹیبلشمنٹ, وہ اب راحیل شریف صاحب کے بعد کچھ کم ہوگا, لیکن کیا وہی ہوگا؟ نہیں, وہ رہے گا, کیونکہ انہوں نے دیکھیں آپ جیسے ہی یہ ٹرم ایکسپائر ہوئی, ایک تو یہ کہ گورنمنٹ نے ایفرٹس ملٹری کورٹ کی ایکسٹینشنز کی اس وقت شروع کی جب ٹرم ایکسپائر ہوگی. آج کیا کنفیوژن ہے, آج یہ کہ ملٹری کورٹس بند ہیں, وہ سارے لوگ جو ملٹری کورٹس میں جن کے ٹرائل ہونے ہیں وہ ایک انسرٹن سچویشن ہے کہ ان کے کورٹس واپس ATC کو بھیجے جائیں یا ہم انتظار کریں ملٹری کورٹ کی ایکسٹینشن ہے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کا کرمنل نیگلیجنس یہاں نظر آتا ہے کہ آپ نے ایکسٹینشن اگر کرنی تھی تو آپ کو کم سے کم 1 مہینے پہلے نیگوسیشن شروع کرنی چاہیے تھی پولیٹیکل. مظہر صاحب لاسٹ کویسچن ایٹ لیسٹ فرام مائی سائڈ, آپ کے خیال سے یہ جو ہمیں کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, یہ اس کا کریڈٹ شیئرڈ ہو بے شک, ان پتھ اینڈ سبسٹنس مینلی اس کا کریڈٹ آپ فوج کو دیں گے یا PML نون کی حکومت کو دیں گے یا کس کو دیں گے؟ لیکن صرف PML نون کی حکومت نہیں, دیکھیے پیپلز پارٹی, ہم ہمیشہ آپریشن کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو زیر آپریشنل فورس تو فوجی ہے, ان کا تو بہت سگنیفیکنٹ رول رہا ہے پیپلز پارٹی کا. سوات آپریشن دیکھیں, سوات آپریشن سے ابتدا شروع ہوئی تھی, مالاکنڈ ہے. نہیں, but is it that the Nawaz Sharif government just gotten lucky because فوج نے راحیل شریف کے انڈر فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ کرنا ہے, یا پھر یہ نواز شریف صاحب کی اپنی بھی اس میں ایک بہت اسٹرانگ؟ دیکھیں فیصلہ ضرور فوج نے اپنے طور پہ کیا تھا, آپریشن لانچ بھی کر لیا تھا, لیکن جب سویلینز کی طرف سے یہ آیا, کیونکہ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میاں نواز شریف کو عمران خان کے گھر جو ہے وہ آرمی چیف کی وجہ سے جانا پڑا تھا, کیونکہ آرمی اس وقت عمران خان بہت زیادہ اینٹی آپریشن تھے, بہت زیادہ ووکل تھے, لہذا ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا میاں نواز شریف کو بنی گالا, اور وہ اسپیسیفکلی اس پرپس کے لیے گئے تھے کہ کنسنسس. نواز شریف صاحب پہلے سے, آپ بڑے عرصے سے ان کو فالو کر رہے ہیں, آپ کے خیال سے ذرا پہلے سے لبرل نہیں ہو گئے, کم کنزرویٹو لگتے ہیں ان کے بیانات؟ دیکھیں مجھے تو ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے نواز شریف کو کبھی بھی ایک جو
وہ اس طرح ماڈریٹ لگتے ہیں. ہاں مجھے دیکھیں ماں سوائے اس کے کہ وہ پیریڈ جب وہ ان کی پولیٹیکل گروتھ والی ہم سنیں, اس کے بعد اگر ان کو دیکھیں تو دو کریڈٹ نواز شریف کو جاتے ہیں. ایک تو مسلم لیگ ہمیشہ سے ایک رولنگ پارٹی سمجھی جاتی تھی کہ جی جب بھی کوئی فوج آتی ہے رولنگ, انہوں نے اس کو ایک پولیٹیکل فورس ضرور بنایا, اپوزیشن کے طور پہ کھڑے رہے. پھر مشرف کے خلاف آئیڈیالوجیکلی بھی he seems to be pretty much a good representative of where Pakistan and Pakistan. دیکھیں دو وجہ سے, ایک تو یہ کہ ان کے سامنے جو انڈیا جو بہت زیادہ اینٹا انڈیا ہمیشہ پنجاب کے حوالے سے سمجھا جاتا, تو نواز شریف نے اس کو نیوٹرل وہ کیا ہے. مجھے نواز شریف کبھی بھی بہت زیادہ کنزرویٹو نظر نہیں آیا, بیان کی حد تک, پالیٹکس کی حد تک آپ وہ کر لیں, لیکن چونکہ وہ ایک تو اربن لیکن اب ان میں لگتا ہے کہ وہ ایک اسٹیٹسمین بننا چاہتے ہیں. ایک تھوڑی سی ان میں نہیں میں کہہ رہا کہ بن گئے ہیں, لیکن آئی تھنک کہ ان میں ایک ڈیزائر نظر آتی ہے ٹو گو بیونڈ جہاں وہ تھے پہلے, آگے وہ پروگریسو نظر آتے ہیں پہلے. اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے. جب انہوں نے اس وقت سائن کیا تھا بے نظیر کے ساتھ, تو پہلی مرتبہ ہوا کہ دو لیڈنگ پولیٹیکل لیڈرز نے اپنی غلطیاں پبلکلی ایڈمٹ کی کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے رہے ہیں, ہمیں ایک دوسرے کے, تو وہ بذات خود اگر آپ پورے چارٹر آف ڈیموکریسی کو دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. جب وزیر اعظم صاحب نے یہ عین فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ اب میں اسٹیٹسمین بنوں گا, تو یہ کچھ ان نیسیسری سے سوال پوچھنا شروع ہو جاتی ہے پریس, جیسے کہ آپ کے یہ اپارٹمنٹس کہاں سے خریدے گئے, اور یہ پینما کے اندر جو لیکس ہیں اس کے اندر کتنی حقیقت ہے. اٹس سیڈ بٹ دیٹ از دا پاسٹ فار ہم, بٹ اٹ ازنٹ فار اس. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کریں. facebook.com/agenda360 پہ جا کے آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے کے روز ایک بار پھر